बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम इमरान खान साहब के इस्लामाबाद से पेशावर शिफ्ट होने के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि इस हवाले से काफ़ी बहस हो रही है। मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है या कुछ जर्नलिस्ट है वो यही सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान पेशावर में क्यों इस वक्त मुकीम है, वो इस्लामाबाद में क्यों नहीं है। थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे। आप लोगों को याद होगा कि 20 मई से पहले उन्होंने अपने जलसों में इस बात का इजहार किया था कि बंद कमरों में उनको मारने के हवाले से प्लानिंग तैयार की गई है। और उसके बाद फिर काफ़ी सियासी हलकों में, सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे इस पर काफ़ी बहस मुबाहिसे हुए, काफ़ी इस हवाले से बात हुई कि कौन थे जिन्होंने उनके हवाले से ये प्लान बनाया था। उसके बाद फिर हमने देखा कि 16 मई 2022 को, मतलब इसी महीने, वज़ारत दाखिला की तरफ से एक बयान जारी हुआ और इसमें उन्होंने कहा था कि वज़ारत दाखिला ने साबिक़ वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात कर लिए हैं और वहाँ पे 94 जो पुलिस और एफसी के एहलकार तैनात की है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के 36 पुलिस है, गिलगित बल्तिस्तान की भी है, और उसके अलावा जो अस्करी सिक्योरिटी कंपनी है उनकी भी वहाँ पर तकरीबन 35 के करीब सिक्योरिटी के एहलकार तैनात हैं। फिर वज़ीर आज़म को भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने भी यही हिदायत जारी कर दी कि उनके सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए जाए, और यही डिटेल फिर वज़ीर आज़म ऑफिस से भी जारी हुआ। उसके बाद फिर हमने देखा कि आज न्यूज़ अखबार ने एक रिपोर्ट जारी की है, पब्लिश की है, और इसमें आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर के हवाले से एक लेटर का जिक्र किया गया है कि वज़ारत दाखिला को उन्होंने एक लेटर लिखा है और इसमें बनीगाला के इर्द गिर्द जो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर के जो पुलिस वहाँ पे तैनात है या एफसी के एहलकार तैनात है, उनके हवाले से कंसर्न ज़ाहिर किए हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की इजाज़त और वज़ारत दाखिला की इजाज़त के बग़ैर ये यहाँ पे एक किस्म के ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं बनीगाला के इर्द गिर्द। और फिर साथ साथ ये भी रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि इनके तैनाती पे वफाकी दारुल हुकूमत में जो हुकूमती सर्कल हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश है कि ये खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, कश्मीर उनकी जो पुलिस है वो यहाँ पे या एफसी है वो क्यों तैनात है इस्लामाबाद में। और उसके साथ साथ फिर यही कहते हैं कि सम अनडिज़ायरेबल लोकेशन, इमरान खान के घर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो सवाल ये है कि एक साइड पे अगर आईजी इस्लामाबाद ये लेटर लिखता है, दूसरे साइड पे वज़ारत दाखिला उनसे पहले ये बयान जारी करता है कि यहाँ पे इतने इतने एहलकार इस्लामाबाद पुलिस, एफसी फ्रंटियर कंस्टेबलरी और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात है और तैनात कर दिए गए हैं। उसके बाद फिर यह सवाल उठाया जाता है, यह भी इसने काफ़ी शकूक व शुबहात क्रिएट किए हैं, क्योंकि इमरान खान अगर पेशावर शिफ्ट हुई तो वो तो वैसे नहीं आए कि उनको यहाँ पे पेशावर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि चलो पेशावर में वो रहेंगे, इस्लामाबाद को छोड़ेंगे जो मरकज़ है पाकिस्तान का, सियासी एक्टिविटीज़ का भी मरकज़ है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुछ ऐसी इत्तलात शायद थी कि उन्होंने उनसे कहा कि आप यहाँ पे नहीं रहेंगे। और आईजी की इस लेटर ने काफ़ी सारे सवालात उठा दिए हैं कि आईजी को किसने कहा है कि आप ये लेटर लिख दें, और फिर साथ ये सारी जो रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है ये अल्फाज उसमें लिख दी, इसके पुष्ट पे कौन है, इसका मकसद क्या है, और इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर या फ्रंटियर कंस्टेबलरी की पुलिस को हटाकर वहाँ पे किसको लाना चाह रहे थे, और फिर मकसद उसका क्या था। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में इसके लिए एक कमीशन, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि वो इसके तहकीकात करे। साथ इमरान खान साहब से भी इस हवाले से बात करे कि वो क्यों शिफ्ट हो गए थे, और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला से भी इस हवाले से
بات کرے کہ انہوں نے کیوں عمران خان کو یہ مشورہ دیا تھا، یا ان کی پارٹی کے باقی جو قائدین ہیں انہوں نے کیوں یہ مشورہ دیا تھا، تو میرے خیال میں یہ ساری جو صورتحال ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ بات کرنا کہ عمران خان کیوں گئی ہے ان سارے حالات کے باوجود، کہ یہاں پہ جو یہ لیٹر ہے، اس لیٹر نے کافی سارے کویسچن کریٹ کیے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان کا وہاں پہ شفٹ ہونا میرے خیال میں ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا، بہت اچھا فیصلہ انہوں نے کیا، کیونکہ اسلام آباد کے اندر ان کے گرفتاری کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، ان کو اگر گرفتار کیا جاتا یا ان کی سیکیورٹی کی ایسی اگر کچھ اللہ نہ کرے کچھ حالات بنتے جس سے پورے پاکستان کو نقصان پہنچ جاتا، کیونکہ وہ قومی لیڈر ہے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے کروڑوں کے تعداد میں ان کے فالورز ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، تو ڈیفینیٹلی اگر ان کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کا نقصان پورے پاکستان کو پہنچے گا۔ تو میرے خیال میں ان کا ایک بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا اور ایک اچھا فیصلہ انہوں نے کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے بیان کر دی، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں 28 مئی کو رانا ثناء اللہ صاحب ایف سی کے کمانڈنٹ صلاح الدین محسود سے ملتے ہیں۔ اس میں جو پریس ریلیز ہے اس میں بتایا جاتا ہے باقی باتوں کے علاوہ کہ انہوں نے وزیر داخلہ کو ایف سی فورس کے کام اور دائرہ کار سے متعلق آگاہ کیا، دائرہ کار سے متعلق آگاہ کیا کس حوالے سے، مطلب کہ ایف سی کے دائرہ کار کیا ہے، کہ وہ وزیر داخلہ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ایف سی کا کیا دائرہ کار ہے، ان کے کیا اختیارات ہیں، کہاں پہ وہ سیکیورٹی کے معاملات سنبھال سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آئی جی کا جو لیٹر تھا اس کے بعد ان کو وہاں پہ بلایا گیا اور ان سے اس حوالے سے بات کی گئی کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جو لوگ ہیں وہ بنی گالہ میں کیوں تعینات کیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ساری چیزیں ابھی کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا ہے اس کے پشت پہ اصل سٹوری کیا ہے، اصل سٹوری قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، اس میں آفیشیل سٹیٹمنٹ، اس میں یہ ملاقاتی، اس میں یہ آئی جی کا لیٹر، یہ ساری چیزیں میرے خیال میں اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور اس کے تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ جو اصل حقائق ہے وہ قوم کے سامنے آ سکے۔ اور ان سارے باتوں کے بعد میرے خیال میں اگر عمران خان کے پشاور میں رہنا جو ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی کویسچن اٹھاتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ عمران خان سیف اور سیکیور رہے، اس کا تو پھر یہی مقصد لیا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس قسم کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور جتنے بھی لوگ ہیں جو اس قسم کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ دو اور ٹاپک ہے، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا، اس میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کل خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے یہاں پہ ایک اسپیچ کی تھی، اس میں انہوں نے بات کی تھی کیونکہ آج فاروق حبیب نے جو بات کہی کہ وفاقی حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف مقدمات درج کر دیے ہیں۔ تو یقینی طور پہ جب آپ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج کریں گے، ان کو اسلام آباد آنے سے روکیں گے، تو پھر ان کی طرف سے آپ کو پول پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسی قسم کا بیان آئے گا کہ اگر آپ میرے خلاف فورس استعمال کریں گے تو میں بھی، میرے پاس بھی فورس ہے، میں بھی وہ اپنے ساتھ لے کر آ سکتا ہوں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ انہوں نے ہدایت کی تھی کہ لانگ مارچ کے دوران کسی بھی پولیس اہلکار کے ساتھ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کابینہ کو بتایا کہ جتنے بھی پولیس اہلکار تعینات تھے اسلام آباد اور پنجاب میں، کسی کے پاس بھی اسلحہ نہیں تھا۔ آپ میرے پش پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک پولیس آفیسر ہے جو وہاں پہ ایک خاتون پہ اس نے پستول تان لی۔ باقی جتنا تشدد ہوا جو کراچی میں وہاں پہ لوگ شہید ہو گئے، وہ کسی ڈنڈے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کا بھی میرے خیال میں تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو یہ پہلے میں نے ذکر کیا اس کے لیے اگر کوئی کمیشن بنے گا تو ساتھ اس کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کابینہ کا یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے میرے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کسی کے پاس بھی اسلحہ نہیں تھا۔ یہ آپ میرے پشت پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا تھا، کوئی پول تھی یا کوئی ڈنڈا تھا یا کچھ اور تھی یا یہ کوئی پستول ہے۔ ساتھ جو انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کا بھی نوٹس لیا
اور شدید تشویش کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس مرتبہ ہم پوری قوت کے ساتھ ریاست اور وفاقی دارالحکومت پر حملہ کریں گے۔ کیا وزیر اعلیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے؟ یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، وفاقی کابینہ کا سرکاری بیان ہے۔ کیا وزیر اعلیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے؟ مطلب خیبر پختونخوا اسلام آباد پر حملہ کریں گے اپنے فورسز کے ذریعے۔ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ خیبر پختونخوا کی حکومت 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی ایک منتخب حکومت ہے۔ جو آپ میسج دے رہے ہیں یہاں پہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ جب آپ یہاں پہ چونکہ پختونوں کا صوبہ ہے تو کیا آپ کوئی پختون اور کوئی دوسرا کارڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو سارے پاکستانی ہیں، ہمارے بیچ تو کوئی پختون، کوئی پنجابی، کوئی سندھی، کوئی کشمیری، کوئی بلوچی نہیں ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، کیونکہ پاکستان سے ہم شاید آپ لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان کے اندر کوئی کرپشن نہیں کی، نہ کوئی غلط کام کی، نہ کبھی اپنے ملک کو نقصان پہنچایا، بلکہ ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے ملک کے بہتر مفاد کے لیے کام کرے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، انٹرنیشنل فورمز پہ اپنے ملک کا سفیر بن کے وہاں پہ اپنے ملک کے لیے کام کرے۔ لیکن یہاں پہ جو وفاقی کابینہ نے میسج دیا ہے خیبر پختونخوا کو، تو یہ میسج خیبر پختونخوا کے عوام کو بیسیکلی دیا گیا ہے۔ تو آپ 1988 میں جو ایک کارڈ استعمال کیا گیا تھا، دوبارہ اسی چیز کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس مرتبہ میرا نہیں خیال، ہم سارے پاکستانی ہیں، اور یہ خیال کہ وہاں پہ پنجاب کے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا، تو پنجاب کے لوگ بچے نہیں ہیں کہ وہ آپ ان کو دھوکہ دے کر آپ ان کو پختونوں کے خلاف اٹھائیں گے یا اس قسم کا کوئی چیز کریں گے۔ وہ سارے پاکستانی ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں۔ یہ بات تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پاکستانی اپنے دوسرے پاکستانی بھائی کے خلاف مطلب زبان کی بنیاد پہ اور یا علاقے کی بنیاد پہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ سارے پاکستانی ہیں، اور آپ نے اس کا حوالہ اسی وجہ سے دیا کہ عمران خان پشاور کے اندر بیٹھی ہے تو وہ پختونوں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کی حکومت کے اندر تو مولانا فضل الرحمان بھی ہے، وہ تو پختون ہیں، تو کیا آپ نے یہ میسج ان کو بھی دیا؟ وہاں پہ تو زرداری صاحب بھی بیٹے ہیں، وہ تو سندھی ہے، کیا آپ نے یہ میسج ان کو بھی دیا؟ یا جو بلوچستان کے لوگ بیٹے ہیں ان کو بھی آپ یہ میسج دے رہے ہیں؟ آپ میسج کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ مطلب اس قسم کی چیزیں نہیں ہونے چاہیے۔ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ہوائی بیان نہیں ہے کہ کوئی بندہ ٹی وی چینل پہ آ کر بیٹھ گیا اور اس نے جذبات میں کچھ کہہ دیا۔ اس قسم کے بیانات کافی سوچ سمجھ کے ساتھ اور لوگ اس کو پراپرلی دیکھ کر اس کے بعد پھر اس کو جاری کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ نے کیا میسج دیا؟ کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، اس پہ کافی بڑا ریئیکشن آیا ہے سامنے اس بات پہ، یہ جو پختون اور مرکز اور پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اس قسم کی باتوں سے عوام کے اندر کافی غم غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کیونکہ لوگ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ آپ نے 25 تاریخ کو خیبر پختونخوا کے لوگوں پہ تمام راستے بند کر دی، کسی کو بھی آپ اسلام آباد اور لاہور اور دوسرے جو پنجاب کے طرف ان کو آپ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اگر ابھی آپ کے خلاف خیبر پختونخوا کی حکومت آپ سب کے خلاف یہاں پہ سوابی اور ہری پور اور ان علاقوں میں مقدمات درج کرے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب یہاں پہ آپ کے خلاف مقدمات درج ہو جائیں گے تو وہی چیز پھر آپ کو بھی پیش کرنا پڑے گا، آپ بھی پھر ان FIR میں مطلوب ہوں گے۔ تو کیوں اس قسم کی چیزیں یہاں پہ ملک کے اندر کی جا رہی ہے؟ آپ سیاست کریں اور اس نہج پہ نہ جائے جہاں سے حالات خراب ہو جاتے ہیں اور جہاں سے اس قسم کی صورتحال بن جاتی ہے۔ یہ میرا ریکویسٹ ہے اپنے تمام سیاسی جماعتوں سے کہ کم از کم اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ یہ آپ پاکستان کے اندر کس قسم کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے میں نے بات کی، ہمارے سامنے مرتضیٰ بھٹو کا مثال موجود ہے۔ ان کی بہن اس وقت وزیر اعظم تھی جب ان کو وہاں پہ مارا گیا، ان کے جو قاتل تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ اسی وقت ان کے بہن وزیر اعظم تھے، وہ کوئی کارروائی کر سکے؟ تو میرے خیال میں یہ اس قسم کی چیزوں سے تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ یہ میسیجز دے دیں کہ عمران خان وہاں پہ چھپ گئے ہیں، یہاں پہ کیوں نہیں آتے؟ اگر وہاں پہ ان کو نقصان پہنچے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ ذمہ داری لیں گے؟ اس کی ذمہ داری لے سکیں گے؟ اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا کیا آپ کو اس کا تھوڑا سا احساس ہے کہ اس کے بعد کس قسم کے حالات کریٹ ہو سکتے ہیں؟
तो मतलब हुकूमत बन के सोचे, हुकूमत बन के अपना काम करे, इस किस्म की चीज़ें मत करी। इससे मेरे ख़्याल में आवाम के दरमियान काफ़ी सारे इस किस्म के रिएक्शन और इस किस्म की चीज़ें पैदा हो जाते हैं, जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस किस्म की चीज़ें नहीं होने चाहिए। तीसरी एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज डॉन की खबर है और इसमें सिविल सर्विसेज रिटायरमेंट परफॉर्मेंस रूल 2020 के हवाले से हुकूमत ने उसको ख़त्म कर दिया है। और उसके तहत ये पिछली हुकूमत ने जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए एक कानून बनाया था, ताकि उन पे चेक रख सके और अगर कोई वो करप्शन करे या कुछ और करे तो उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई कर सके। उसके तहत इस रिपोर्ट के मुताबिक 130 ऑफिसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी। उसमें अगर किसी ने नैब से अगर डील किया हो और उनको पैसे दिए हों और अपने केसेस ख़त्म किए हों तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई थी, उनको मुलाजमत से फारिग करना और इस किस्म की कार्रवाई हुई थी। वज़ीर आज़म साहब ने उन तमाम को माफ़ कर दिया और उनको दोबारा वापस लेके आया और अभी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी पाकिस्तान के अंदर उनके मर्ज़ी है, जो कुछ करना चाहते हैं मतलब कर सकते हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये नहीं होना चाहिए। आप क्या मैसेज कौम को दे रहे हैं? मतलब करप्शन के रास्ते दोबारा खोल रही है। FIA के हवाले से जो बातें हो रही है, जो चीज़ें यहाँ पे की जा रही है कि वहाँ पे वज़ीर आज़म उनके बेटे के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं, वहाँ पे FIA के ऑफिसर्स का क्या, उनके हवाले से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है, ये क्या किस किस्म की चीज़ें आ रही है। ये जो अखबारात के अंदर अरबों रुपए के जो एड्स दिए जा रहे हैं, एक साइड पे आप सब्सिडी नहीं दे सकते, दूसरी साइड पे आप इश्तिहारात के मद में करोड़ों और अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। सिर्फ जस्ट वहाँ पे कुछ तस्वीर पब्लिश करिए और लोगों को आप अरबों रुपए और करोड़ों रुपए आप दे दें। क्या आप मतलब ये तो मुल्क की खिदमत नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन ये तो मुल्क की खिदमत नज़र नहीं आ रहा। तो कम से कम इन चीज़ों का थोड़ा सा मेरे ख़्याल में कौम पे रहम करना चाहिए। ये बहुत गरीब कौम है, साथ माशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम इन चीज़ों का ख़ात्मा होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी हुकूमत से, अपने सियासी जमातों से, जिन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया और स्पेशली IG इस्लामाबाद की इस लेटर के हवाले से, क्योंकि इससे काफ़ी सारे कंसर्न पैदा हो गई है, तो कम से कम इसके हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनेगा और ये जो सारा सूरत हाल है उसका कम से कम तहकीकात होनी चाहिए, ताकि ये पूरी चीज़ जो है वो कौम के सामने क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच।